اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سے درز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا تم ان کافروں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض، جب کہ وہ چلے زمین میں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا، یا وہ جنگ کی طرف، غزوات کی طرف گئے، لو کانوا، کاش کہ اگر ہوتے، عندنا، وہ ہمارے ساتھ، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ راستے میں ہی اپنے 300 کے قریب ساتھیوں جو منافق تھے ان کو لے کر الگ ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی، اور کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے اور چلے گئے میدان احد میں جا کے۔ وہ کچھ منافق بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ مومن جو تھے، جو شہید ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیتے، ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری مان لیتے، تو یہ آج نہ مارے جاتے نہ یہ قتل ہوتے۔ احد میں جا کے ہماری نہیں مانی تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم کہیں اس طرح کی سوچ فکر طبیعت نہ رکھنا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، اب کہنا کہ یہ ہماری مانتے، یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کے حوالے سے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بنا لیا اللہ نے ان کے لیے، اس لیے یہ کیا ہے تاکہ وہ ان کے دلوں میں ایک حسرت رہے۔ یہ سوچ فکر اس لیے تاکہ ان کے دل میں حسرت رہے، کفار کے دل میں، منافقوں کے دل میں۔ در حقیقت کیا ہے، واللہ یحیی و یمیت، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کسی کے کوئی معاملے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اس طرح کہ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، بعد میں پیچھے کہنے والے، دیکھا ہے میں نے روکا تھا نا بھی نہ جائیں۔ بھئی تو اس لیے تو نہیں روک رہا تھا کہ یہ جا رہے، آگے حادثہ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ کفر کی اور اسلام کے منافقوں کی یہ سوچ تھی۔ دیکھا میں نے روکا، یہ نہ کرو، اب کیا، یہ ہو گیا ہے۔ بھئی تو نے اس لیے تو نہیں روکا تھا کہ تجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور نیت سے روک رہا تھا، تیری یہ مقصد سوچ فکر تھی نا۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ اسلام کے منافق تھے، کافر لوگ تھے جو کہتے تھے جی یہ ہماری مان لیتے، اس طرح کرتے تو یہ نہ ہوتا، اس طرح کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ بھئی جو حادثہ ہو گیا، جو معاملہ ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ارادتاً کوئی اس طرح نہ کرے، کوئی چھلانگ لگا دے کہ جی بس موت لکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا، وہ اس کی حرام موت ہوگی۔ ارادتاً کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، کوئی ہو گیا تو اب کہنا کہ دیکھیں یہ اس طرح کر لیتے، یا ہماری مان لیتے، یا ہم نے جو کہا تھا وہ کر لیتے، یا ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ بھئی جو لکھا گیا ان کے ساتھ وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے جو کچھ تم کرتے ان کو دیکھنے والا ہے۔ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا کہ اور اگر تم قتل کی جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا ویسے ہی وفات ہو جائے تمہاری، فوت ہو جاؤ، مر جاؤ تم، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش ہو، ورحمت، اور اس کی رحمت ہو، خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو تم دنیا کے اندر جمع کر رہے ہو۔ تم پر موت آ جائے یا تم قتل کر دی جاؤ اللہ کی راہ میں، تو فرمایا کہ یہ اس کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت مل جائے، اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت مل جائے۔ دنیا کے اندر جو تم ساز و سامان کر رہے ہو، تمہارے ہاں جو جمع ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کا مل جانا دنیا کے تمہارے جمع کیے مال و متال سے کروڑ گنا بہتر ہے۔
اور اسی ساز و سامان کو کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہماری بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے، نہ کہ وہ جو تم دنیا کے اندر جمع کر رہے ہو۔ تمہارا جمع کیا ہوا اس اللہ کی عطا کردہ مغفرت اور رحمت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ فکر کیا ہوتی ہے، بس جو بھی ہے دنیا کی زندگی کو ظاہراً خوبصورت کرنے کے لیے جمع کر لو، جتنا ہو سکے جمع کر لو۔ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اس قدر مال و متاع ہے، اتنا دولت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر کہیں کوئی بھی جد و جہد نہ کریں تب بھی ان سے پیسہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کس قدر ان کو لالچ ہے، کس قدر وہ اور کوشش کیے جا رہے ہیں، کس لیے، کیا کرنا ہے؟ ان قریب خاک ہونے والے ہیں، ان قریب مر کے دفن ہونے والے ہیں۔ ہم جس جسم کے لیے اور ظاہری ایک پروٹوکول اور ظاہری ایک ذوق کے لیے، مزے کے لیے کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، جس جسم کے لیے کہہ رہے ہیں ان قریب یہ خاک ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی خاک آلودہ ہو جائیں گی، خاک میں مل جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر یہ نہیں کہ تم جو جمع کر رہے ہو وہ تمہارے لیے وہ بے فائدہ ہے۔ جینے کے لیے بس تم ظاہری ماحول کرو اپنا زندگی کا، باقی اخروی زندگی کو خوبصورت کرو۔ تم فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، یا ویسے تم پر موت آ جائے اور اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت اور بخشش مل جائے تو تمہارا جتنا بھی دنیا کے اندر مال و متاع جمع کیا ہوا ہے یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش کی تمہیں اپنا سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تم سب کے سب ان قریب اللہ کو ملنے والے ہو، اللہ کے ہاں تم سب کے سب جمع ہونے والے ہو۔ رب تعالیٰ کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے ہر کسی نے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا کے اندر جس نے رب کا سامنا نہ کرنا ہو۔ اب رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کس طرح جینا ہے کس طرح نہیں جینا۔ تکبر غرور سے باز رہو، اکڑ سے باز رہو، ظلم سے باز رہو، جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے باز رہو۔ اگر یہ کرو گے تو پھر رب تعالیٰ جب سامنا ہوگا نا اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا تجھے کیا کہا تھا، تو کیا کر کے آیا؟ تکبر فرمایا کہ میری رضا ہے، چادر ہے میری۔ جس نے دنیا پر اکڑ کی، تکبر کیا، اس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اب جو رب کی چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کا حشر رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے وہ خوبصورت ہے تکبر کرنا، وہ بڑی ذات ہے نا، ٹھیک ہے نا، کبریائی اسی کی ہے۔ تکبر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن دولت کی وجہ سے، ظاہراً شہرت کی وجہ سے، ظاہراً علم کی وجہ سے، ظاہراً تھوڑے معاملات کی وجہ سے تکبر غرور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہی عقل ان قریب ٹوٹ کر انسان قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب تم سب مر کر یا قتل ہو کے ان قریب اللہ کا سامنا کرو گے، رب تعالیٰ پھر تمہاری زندگی کے ہر لمحے کے بارے تم سے پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ پھر اس وقت انسان کو شرمندگی، پھر اس وقت جو آج کیونکہ سامنے وہ کبریائی موجود ہے نا، اللہ کا وہ بڑا ہونا سامنے موجود ہے نا، وہ خدا کی ذات موجود ہے نا، اس وقت جو انسان کے ہاں عاجزی ہوگی، انسان جس قدر پریشان ہوگا نا وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ انہی معاملات کو انسان یہ نہ دیکھے کہ میں کسی انسان کے سامنے تکبر نہیں، بلکہ وہ سوچے کہ میں اللہ کی دھرتی پہ چل رہا ہوں۔ جس کے سامنے تکبر کر رہا ہوں ایک غریب ہے، سادہ آدمی ہے، وہ میرے ہاں نوکری کرتا ہے، وہ میرے مزدور ہے، میرا ڈرائیور ہے، میرے ہاں گھر کی صفائی کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کے سامنے اگر تکبر غرور کر رہا ہوں، میں یہ دیکھوں کہ اس سے زیادہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان ہر انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس حالت میں رکھا، کسی کو کس حالت میں، یہ رب تعالیٰ نے تمہاری حالتیں بدلی ہوئی ہیں۔ رب تعالیٰ چاہتا جو تمہارا ڈرائیور ہے اس کے برعکس ہوتا تو اس کا ڈرائیور ہوتا، تو رب تعالیٰ چاہتا جو تمہارے ہاں صفائی کرتے اس کے برعکس ہوتا کہ تو اس کے گھر صفائی کر رہا ہوتا ہو، تو یہ ممکنات میں سے تھا۔ لیکن رب تعالیٰ نے حالتیں بدلی ہوئی ہیں، رب تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت ماحول دیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہاری زندگی ظاہراً خوبصورت ہے، تو اس زندگی کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کی برابری نہ کرو، تکبر میں اکڑ میں آگے نہ چلو۔ ہر لمحے انسان یہی سوچے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میری زندگی کا ہر لمحہ، میری سانس اسی کے کنٹرول میں، کبھی بھی وہ میری سانس مجھ سے چھین لے کیا کروں گا؟
کبھی بھی زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا۔ پھر انسان کا ٹوٹل پروٹوکول ماحول کیا ہے؟ کفن، دفن، یہ دو چیزیں، ختم ہو گئے انسان۔ اب وہ چھوٹی سی بند کوٹڑی میں بند ہے انسان، کوئی ماحول نہیں، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ گئے۔ اب کرنا ہے اللہ کا سامنا۔ اے انسان بتا تو دنیا دولت کی وجہ سے کس قدر اکڑ کر کے آیا، کیا کرتا رہا؟ اب بتائیں کیا کر سکیں گے؟ تو لہٰذا آج وقت ہے، فرمایا میرے بندو تم زندہ ہو، اگر تم میں سے کوئی بھی مر گیا، فوت ہو گیا یا قتل کیا گیا اور اس کو اللہ کی رحمت مل گئی، اللہ کی طرف سے بخشش مل گئی، دنیا کا سارا ساز و سامان یہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ یہ اصل یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اگر کرو گے اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کی کوشش دنیا میں کرو گے، کمال ہے، نہیں کرو گے تو لا الی اللہ تحشرون، ان قریب مر کر تم سب کے سب اللہ کا سامنا کرنے والے ہو، رب کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کے ہر لمحے کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔